بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، سورۃ النور۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس آیت سے مراد اللہ تبارک و تعالی کا وہ نور جو انسان کو ہدایت، انسان کو بصیرت، انسان کو علم، انسان کو فہم نصیب کرتا ہے۔ اللہ کے نور سے مراد ہدایت ہے کہ جس انسان کو رب تعالی سمجھ عطا فرماتے ہیں تو اس کا دل والا خانہ نور سے منور ہو جاتا ہے، یعنی ہدایت سے منور ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت سے منور ہو کر وہ رب کے قریب ہو جاتا ہے، وہ رب کی کتاب کو اپنا قریب کر لیتا ہے، خود اس کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ علماء مفسرین نے نور سے مراد ہدایت لی ہے کہ جب انسان کو ہدایت نصیب ہوتی ہے، دل کے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے، دل والا خانہ نور سے منور ہوتا ہے، اللہ کے نور سے منور ہوتا ہے اور اس کو ہدایت نصیب ہو جاتی ہے۔ یہاں نور سے مراد روشنی، اور روشنی یہ دنیا والی روشنی نہیں بلکہ ہدایت والی روشنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو روشنی عطا کرتے ہیں، انسان کو نور عطا کرتے ہیں اور انسان کو ہدایت عطا کر دیتے ہیں۔ انسان کو جب ہدایت ملتی ہے تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک خوبصورت روشنی ہوتی ہے جو انسان کو سمجھ آتی ہے۔ دل والا خانہ جو بے نور ہو چلا ہوتا ہے، اندھیرا اس کے اندر آ جاتا ہے، اس کے اندر خرافات، گناہ، بدعات، رسومات اس کے اندر آتی ہیں تو انسان کا دل والا خانہ بے نور ہو جاتا ہے۔ جب انسان کو ہدایت نصیب ہوتی ہے تو یہ دل والا خانہ بصیرت سے، علم سے، فہم سے، قرآن کی چاشنی سے، قرآن کی بصیرت سے، قرآن کی ہدایت سے وہ دل والا خانہ نور سے منور ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ کے نور سے مراد وہ حقیقی نور ہے۔ یہ دنیاوی روشنی، یہ دنیاوی نور، یہ ایک ظاہری نور ہے۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کو اگر دنیا کے اندر روشنی کے بغیر اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، تو اس لیے ایمان و ہدایت اللہ کے نور کے بغیر انسان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوئی انسان کہہ دے کہ میں قرآن کو سمجھ چکا ہوں، میں قرآن کو پڑھ چکا ہوں، مجھے قرآن کوئی فائدہ نہیں دے رہا، دراصل اس کو وہ دل والا خانہ اللہ کے نور سے منور نہیں ہوا ہے۔ قرآن پڑھ کے چلا جاتا ہے، قرآن اس کو فائدہ نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ اس خانے کو روشن نہیں کر چکا، وہ اس خانے کو منور نہیں کر چکا۔ یہ خانہ تب منور ہوگا جب ہم اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ کی قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو چلائیں گے، اس پر گزاریں گے، پھر دیکھیں کہ انسان کے اندر رب کا نور کس طرح آ جاتا ہے۔ تو اس لیے حقیقی نور سے مراد اللہ کی ہدایت ہے۔ تو یہی اس آیت کو نور والی آیت کہا جاتا ہے، یعنی آسمان و زمین کے اندر اصل نور رب تعالی کا ہے، وہ ہدایت ہے کہ جس انسان کو اصل نور مل جائے، اصل روشنی مل جائے، اصل حقیقت و ہدایت مل جائے تو یوں سمجھو اس کو اللہ کی طرف سے نور مل گیا، اللہ کی طرف سے اس کو ہدایت مل گئی۔ تو اس لیے جب ہم رب سے نور حاصل کریں گے تو ہم خرافات سے ہٹ جائیں گے، ہم بدعات سے ہٹ جائیں گے، ہم رسومات سے ہٹ جائیں گے، ہم اللہ سے روشنی اور نور اور ہدایت جب لیں گے تو دین کے بالکل کاربند ہو جائیں گے، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی چلانے والے بن جائیں گے، پھر اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر رحمتیں بھی، برکتیں بھی اور اس کے نور کی بارشیں بھی ہوں گی۔ حقیقی نور اللہ ہی کی طرف سے ہے اور وہ انسان کی ہدایت ہے۔ جب انسان کی ہدایت دل کے اندر آتی ہے تو سارے اس کے اندھارے، اس کے اصل جو اندھیرے ہیں، جو دنیاوی نہیں حقیقی اندھیرے ہیں، وہ سب ختم ہو جاتے ہیں، چھٹ جاتے ہیں۔
تو پھر انسان کو دنیاوی بھی نور مل جاتا ہے اور آخرت کا بھی نور مل جاتا ہے۔ رب تعالیٰ سے ہمیں ہر وقت یہی امید کرتے ہوئے کہ رب ہمیں ضرور اپنا نور عنایت فرمائیں گے، یعنی ہدایت دے کر ہمیں اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی رب کے سامنے ہمیں ضرور سرخرو فرمائیں گے انشاءاللہ۔